بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 مرتبہ حملہ کیا اور 16 کی 16 دفعہ ناکام رہا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ 16 دفعہ ایک بندہ جنگجو ہی کرے اور شکست کھائے، لوگ مرتے ہوں گے، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر سلطان محمود غزنوی لگا رہا کہ میں نے اس مندر کو فتح کرنا ہی ہے۔ 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، اب کسی اللہ والے سے بھی دعا کروا لو تاکہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ حضرت کی ایک خانقاہ تھی اور اس دن مرید صفائی کر رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی۔ حضرت اندر کمرے کے اندر تھے اور ان کو خارش محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خارش کئی مرتبہ جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ بال لمبے تھے، زلفیں تھیں، اس لیے حضرت نے ایک خادم سے کہا کہ ذرا میرے سر میں دیکھو کہ خارش کیوں ہو رہی ہے۔ تو وہ سر میں خشکی دیکھ رہا تھا یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے تو وہ تیزی سے بھاگا اندر گیا تاکہ حضرت کو بتائے، اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکائے بیٹھے تھے اور خادم ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ تو اس نے اس خادم کو اشارے سے بتایا کہ حضرت سے بادشاہ سلامت ملنے آئے ہیں۔ جب اس خادم کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں تو اس خادم نے حضرت کو جلدی میں کہا کہ حضرت تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے، بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اوہو، میں سمجھا کہ کوئی بڑی جو تیرے ہاتھ میں آ گئی۔ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ کوئی بڑی جو تیرے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا، حضرت کو سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کی۔ اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی ایک بھری تھیلی حضرت کو دی۔ حضرت نے کہا کہ یہاں کہیں رکھ دو، اور سلطان نے رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو بادشاہ کو پیش کیا کہ آپ یہ کھائیے۔ جب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا، تو پانی لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت نے کہا کہ لگتا ہے کہ خشک روٹی کا ٹکڑا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ جی ہاں، یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا، اسی طرح یہ تیری درہم و دینار کی تھیلی بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو درہم و دینار کی کوئی ضرورت نہیں، یہ استغنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت اب میں اصل مقصد بیان کرتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں، مگر میں ہر دفعہ ناکام رہا۔ اب ایک مرتبہ اور حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہاں دعا کروانے آیا ہوں۔ اب آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ پاس پڑا تھا، وہی اٹھا کر دے دیا۔ فرمایا کہ یہ جبہ ساتھ لے جاؤ، اور جب تم پر مشکل وقت ہو تو یہ جبہ سامنے رکھ کر 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرو، اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملہ میں میری مدد فرما دیجئے۔ تم دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہوا اور واپس آیا۔ اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا۔ یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی لوگ آ جاتے تھے۔ مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، مخالف زیادہ ہوتے تھے، اسی وجہ سے مسلمان فتح حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو پھر وہی معاملہ ہوا، مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ صورتحال دیکھی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے
تو اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں فتح عطا فرما۔ دعا کرتے ہی ایسا پاسا پلٹا کہ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی سومنات کے مندر کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے۔ اس وقت ہندوؤں نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے خاص 2 بت ہیں ان کو نہ توڑیں، ہم آپ کو ان کے وزن کے برابر سونا دے دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی۔ میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں۔ میں تو بتوں کو توڑنے والا ہوں، میں ان کو توڑ کے ہی رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب سلطان نے اس بت کو توڑا تو اس کے اندر سے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات نکلے۔ ان کی قیمت سونے کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی، اور سلطان محمود بت شکن کہلایا۔ اس نے بتوں کو بھی توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی مال بھی عطا فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی جاتا ہوں اور اس اللہ کے ولی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان محمود خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑا خوش تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت وہ جبہ جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے سامنے رکھ کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سومنات مندر کا فاتح بنا دیا۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بہت تھوڑی قیمت لگائی۔ اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے سارے جہاں کا فاتح بنا دے تو اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ سلطان محمود آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا کہ سلطان محمود کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا؟ تو سلطان محمود کہنے لگا ایک دفعہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پر گیا تھا۔ لوگ صفائی کر رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کے بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پر مل لیا تھا، برکت کے لیے کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے، اس کو میں اپنے چہرے پر مل لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا۔ فرمایا کہ تم نے میرے ایک ولی کی جگہ کی مٹی کو چہرے پر ملا تھا، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، میں تجھے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں دلوں کی بادشاہی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔